نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح کہ ہم نے کل کی ویڈیو کے اندر استقبال رمضان کے متعلق چند گزارشات بیان کی، آج بھی ہم اسی کڑی کو آ کے لے کر چلتے ہیں۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، ہر آنے والی ویڈیو کو غور سے سنیں، اور بات اچھی لگے سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ کمنٹ میں کریں، اور اپنے دوست احباب کو بھی اس چینل کا لنک شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان تک یہ اسلامی معلومات زیادہ سے زیادہ پہنچ سکے۔ تو آئیے آج ہم پھر رمضان المبارک کے متعلق گزارشات پیش کرتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ عز و جل کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزارو۔ اس آیت مقدسہ کے ابتدائی حصہ میں شہر رمضان الذی کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اب فرماتے ہیں، رمضان یا تو رحمان کی طرح اللہ عز و جل کا نام ہے، چونکہ اس مہینے میں دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، تو لہذا اسے شہر رمضان یعنی کہ اللہ عز و جل کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مسجد و کعبہ کو اللہ رب ذوالجلال کا گھر کہتے ہیں، وہاں اللہ عز و جل کے ہی کام ہوتے ہیں، اسی طرح رمضان المبارک اللہ عز و جل کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ عز و جل کے ہی کام ہوتے ہیں۔ روزہ، تراویح وغیرہ تو ہیں ہی اللہ عز و جل کے، مگر بحالت روزہ جو جائز نوکری اور جائز تجارت وغیرہ کی جاتی ہے وہ بھی اللہ عز و جل کے کام قرار پاتے ہیں، اس لیے کہ ماہ رمضان المبارک یعنی اللہ عز و جل کا مہینہ ہے، اور یہ رمضان یا تو رمضان سے مشتق ہے، رمضان موسم خریف کی بارش کو کہتے ہیں جس سے زمین دھل جاتی ہے،
اور ربیع کی فصل خوب ہوتی ہے، چونکہ یہ مہینہ بھی دل کے گرد غبار دھو دیتا ہے اور اس سے اعمال کی کھیتی ہری بھری رہتی ہے، اس لیے اسے رمضان کہتے ہیں۔ ساون میں روزانہ بارشیں چاہیے، پادوں میں 4، پھر اساڑھ میں 1، اس 1 سے کھیتیاں پک جاتی ہیں، تو اسی طرح 11 مہینے برابر نیکیاں کی جاتی رہیں۔ پھر رمضان کے روزے نے ان نیکیوں کی کھیتی کو پکا دیا، یا یہ رمضان المبارک رمض سے بنا ہے، جس کے معنی ہے گرمی یا جلنا، چونکہ اس میں مسلمان بھوک پیاس کی تپش برداشت کرتے ہیں، یا یہ گناہوں کو جلا ڈالتا ہے، اس لیے اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ کنز العمال کی 8ویں جلد کے صفحہ نمبر 217 پر حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سے روایت نقل کی گئی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا ہے کیونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ تو آپ تمام حاضرین و سامعین، ماؤں بہنوں سے، تمام جمی امت مسلمہ سے یہ میں دست بستہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں ہماری زندگی کے اندر ایک دفعہ پھر آنے والی ہیں، تو آپ ان کو زندگی کے معاملات کے اندر، زندگی کی دوڑ کود کے اندر ضائع نہ کر دینا۔ رمضان مبارک کی مقدس گھڑیوں میں اپنے رب کو ضرور یاد کرنا، اپنی تکلیفیں، اپنی پریشانیاں تہجد کے وقت، سحر کے وقت اٹھ کر نماز تہجد پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ اٹھا کے آنکھوں سے آنسو نکال کے ایک دفعہ التجا کرنی، الہی تو کریم ہے، تو رحیم ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، وہ تیرا محبوب ہے، الہی میں تیری بارگاہ میں یہ اپنی پریشانی لے آیا ہوں، رمضان مبارک کی اس مقدس گھڑی کے صدقے میری یہ پریشانی دور کر دے۔ جو بے اولاد ہے وہ اولاد کے لیے دعا کرے، جو بے روزگار ہے وہ روزگار کے لیے دعا کرے، جو بے گھر ہے وہ گھر کے لیے دعا کرے، جس کی شادی نہیں ہو رہی، رکاوٹ ہے، وہ اپنے صحیح نکاح کے لیے دعا کرے۔ جو بھی معاملات ہیں اپنے رب کو سنائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کریم آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور جب بھی آپ دعا کریں میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ کریم مجھے صحیح طریقے سے، صحیح معنوں سے اسلام کا پرچار کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ لبیک لبیک لبیک، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔